Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Hello and welcome to my YouTube channels. Ladies and gentlemen, I'm back with a short video clip. Objective of this series is to add value in the learning communities. Having lived a long time in the West, I realized that there are many good things in the Western societies that we need to adopt to make things better for all of us and for the communities wherever we reside. تو آج میں ایک جو ٹاپک لے کے آیا ہوں آپ کے پاس وہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور وہ ریلیٹڈ ہے جاب سے. میں بہت سے ویل کوالیفائڈ لوگوں سے ملتا ہوں اور وہ اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں جاب کیوں نہیں مل رہی ہے. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جابس کیوں نہیں مل رہی ہیں جبکہ مارکیٹ میں جابس تو بہت زیادہ اویلیبل ہیں. اور سب کانٹیننٹ کا تو کلچر ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں اگر جاب نہیں بھی نکلی ہوگی, ہائیلی پیڈ نہیں بھی ہوگی, تو جب امپلائر کو ایک اچھا کینڈیڈیٹ مل جاتا ہے تو وہ اسے ہائر کر لیتے ہیں, بے شک تھوڑے پیسوں بھی لے لیں. آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھا بچہ ہے, یہ نکل نہ جائے, چلیں جب اچھی اپرچونیٹی آئے گی وہ کریٹ کر لیں گے اس کے لیے, لیکن ابھی فی الحال لیٹس گیٹ ہم انگیج ود دا کمپنی. ریسنٹلی آپ سب نے دیکھا, میں نے دیکھا, اور بہت سے ہمارے انٹلیکچوئلز فرینڈس جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ اباؤٹ پی ایچ ڈی کا ایک گروپ جو کہ ایک بگ نمبر میں ہے, انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا اسلام آباد میں. تو پھر نیوز پیپرز میں بھی آرٹیکلز پبلش ہوئے کہ 5000 پلس پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ ان امپلائڈ ہیں اس وقت پاکستان میں. اٹ از ویری انفارچونیٹ اینڈ اٹس اے ویری 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 سیڈ سچویشن ٹو نو کہ ہاؤ اے پی ایچ ڈی گریجویٹ کین بی ان امپلائڈ. چونکہ پی ایچ ڈی کی ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ ایکچوئل ان ریالٹی تو یہ ہوتی ہے کہ ان کو ایک پرابلم دی جاتی ہے اور کینڈیڈیٹ نے اس پرابلم کو سولو کرنا ہوتا ہے. سولو کر کے وہ پھر اس کی سولوشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں, اور وہ بیسک ریسرچ بھی ہو سکتی ہے, اپلائیڈ بھی ہو سکتی ہے. بزنس اسکولس میں نارملی جو ہے وہ اپلائیڈ سائڈ پہ جاتے ہیں, ادر بیسک ریسرچ ہوتی ہے. تو جو بھی ہے ایک بریک تھرو جو ہے وہ ایک پی ایچ ڈی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے ایک انوائرمنٹ میں, ایک پرابلم جو ہے وہ سالو کرتا ہے, ایک سولوشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے کسی نہ کسی چیز کی. کوئی نئی انوینشنس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آبجیکٹیو اس کا صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا جائے جو پہلے کبھی نہیں ہوا. تو پی ایچ ڈی کا ایکچوئل آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ اوریجنلٹی, نیونیس, وہ کام جو کبھی کسی نے نہیں کیا وہ آپ کر رہے ہیں. اب وہ سب کچھ کرنے کے بعد کہ نیونیس بھی ہے, اوریجنلٹی بھی ہے, یونیکنیس بھی ہے, اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہاؤ سم باڈی کین بی ٹوٹلی ان امپلائڈ, اٹ از ریئلی اے کاز آف کنسرن. تو اس میں نے جو کچھ دیکھا, میں نے بہت سے انٹرویوز میں بیٹھا, بہت سے سلیکشن بورڈز اٹینڈ کیے میں آنیسٹلی اسپیکنگ کینڈیڈیٹس آر ویری اسٹرانگ ان دیئر ایکیڈیمک بیک گراؤنڈس. دے ہیو اے گرپ آن دا ٹاپک, in the work, in the domain they have completed their PhD, yeah, highest qualification. At the same time, let me tell you, I have seen and I have witnessed they are very very weak in communication, unfortunately. تو وہ اپنے کام میں ایکسپرٹ ہیں لیکن بورڈ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے, سلیکشن بورڈ کو یا پینل کو جو ہائر کر رہا ہے, سلیکشن ہائرنگ کمیٹی جو ہے اس کو نہیں سیٹسفائی کر رہے ہیں. اس کی وجہ کہ ان کی ویک کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ ان کو آگے موو نہیں ہونے دے رہی ہیں. یا ایک یہ بات, دوسرا ان کا جو اپنے ایریاز میں تو وہ بہت بڑے ایکسپرٹس ہوں گے, لیکن واٹس گوئنگ آن in all around the planet, they are totally unaware of this. تو میری ایڈوائس ایسے لوگوں کو یہ ہوگی کہ کائنڈلی فوکس آن یور کمیونیکیشن اسکلس. کسی ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھیں, ان سے ٹریننگ لیں, ہاؤ ٹو اپیئر ان دا انٹرویو, ہاؤ ٹو ٹاک, how to handle the questions coming from a panel of experts, or be a good listener. At the same time also get the training how to dress up. بہت سے بچے میں نے دیکھے ہیں بڑے اچھے ریسرچر,
अमेजिंग वर्क दे हैव डन, बड़ा हाई इम्पैक्ट फैक्टर, लेकिन जब इंटरव्यू में जाते हैं दे आर टोटली अनसक्सेसफुल। और उसकी रीज़न ये होती है, वो चाहते हैं कि शायद हमारे इम्पैक्ट फैक्टर की वजह से हमें जॉब मिल जाएगी। इट डजंट वर्क दिस वे। सिलेक्शन बोर्ड में अगर 8 लोग हैं तो 8 लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज़ के एक्सपर्ट हैं, वो अपने अपने एरियाज़ के साथ वहाँ आए हैं अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ। तो दे हैव टू जज द कैंडिडेट फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स। उसमें एकेडमिक एक्सपर्ट एक होंगे जो टोटली आप सेटिस्फाई हो सकते हैं आपके नॉलेज से, आपके वर्क से, आपके जो हाई इम्पैक्ट फैक्टर से। 8 और लोग जो हैं दे आर लुकिंग इनटू अदर थिंग्स। सो लुक इनटू इट, अपना गेट यूज्ड टू ऑफ रीडिंग इकोनॉमिस्ट, वीकली इकोनॉमिस्ट, गेट यूज्ड टू ऑफ रीडिंग वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, ये इस तरह के जो डेली न्यूज़पेपर्स हैं और ग्लोबल पीरियडिकल्स हैं, उनको पढ़ें, देखें कि ग्लोबल इकोनॉमी में क्या हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, यू मस्ट नो। तो दैट्स द रीज़न मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स, अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं, उनको जॉब नहीं मिल सकती कि वो अपने आप को वर्थ प्रूव नहीं करते उस सिलेक्शन बोर्ड का। तो रीज़न ये नहीं है कि आप अपनी एकेडमिक्स में वीक हैं, आप एकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बट स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स गिव यू ओनली सो मच क्रेडिट, बिकॉज जैसे मैंने कहा अगर 8 लोग सिलेक्शन बोर्ड में बैठे हैं, देयर इज़ 1 एकेडमिक एक्सपर्ट और 2 एकेडमिक एक्सपर्ट, 6 बाकी जो हैं वो उनके अदर एरियाज़ हैं, वो दे आर लुकिंग इनटू सम अदर एरियाज़। सिलेक्शन बोर्ड में अगर 2 लोगों ने आपसे क्वेश्चन नहीं भी पूछा एंड दे आर साइलेंट लिसनर, तो स्टिल they are gonna fill the box the selection board has given them, the committee that has given them. तो आपने इस चीज़ को देखना है, look into it. YouTube पे बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, सिलेक्शन बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे इन्हेंस करें, दैट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो मैंने जितने भी सिलेक्शन बोर्ड अटेंड किए या जितने भी सिलेक्शन बोर्ड्स को मैंने चेयर किए, मैंने अक्सर ये देखा है कि वीक कम्युनिकेशन इज़ द काज ऑफ फेलियर इनटू द मैनी गुड कैंडिडेट्स। सो थैंक यू सो मच. I hope you would work on this. My prayers for all the happiness and further success.